भारत के शहर कोलकाता में आज अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की आमद के मौके पर हंगामे हुए स्टेडियम में। और मेसी ने शोएब मलिक के 70 फुट बुलंद मुजस्मे का इफ्तिताह किया। इसके अलावा आज बात करेंगे जो फैज़ हमीद को सज़ा हुई और उसके बाद मुख्तलिफ जानब से कोई सहाफ़ी कोई सियासतदान कहानियाँ बयान कर रहे हैं कि फैज़ हमीद ने ये भी किया था, फैज़ हमीद ने वो भी किया था। और ख़ासकर आज तो वज़ीर दिफ़ा ने एक मरतबा फिर उनकी फैज़ हमीद के हवाले से बातचीत की है सियालकोट में। और उन्होंने कहा था कि जब फैज़ हमीद थे तो वो लगता ये था कि जो पार्लियामेंट है वो तो ISI का सब पूरा दफ्तर लगता था। तो इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा जो मुख्तसर सी बात होगी अडयाला में जो मिलने आते हैं इमरान खान से PTI के रहनुमा और कारकुन, उस हवाले से भी मैं तफसीलात पेश करेंगे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग क्यों नहीं जाते और पेशावर से लोग कैसे आ जाते हैं। मैं हूँ महबूब रहमान तनोली और आप देख रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई भारत के मगरबी बंगाल के कोलकाता शहर में, जब लीग स्टेडियम में अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मेसी आए और उससे पहले स्टेडियम भरा हुआ था। लोगों ने बड़े महंगे टिकट्स लिए थे और मेसी को देखने के लिए। लेकिन मेसी जब स्टेडियम में आए तो वो चंद मिनट यहाँ ठहरे, एक मुजस्मे का उन्होंने इफ्तिताह किया और मुजस्मे का इफ्तिताह करने के बाद वो चलते बने। लोगों का ख्याल था कि वो मेसी कुछ देर तक वहाँ रहेंगे और उसके बाद उनको देखेंगे, क्योंकि मेसी एक ज़माने बाद इंडिया में आए थे और मेसी की ज़ाहिर फैन फॉलोइंग न सिर्फ अर्जेंटाइन में है बल्कि दुनिया भर में है। उनको हर कोई देखना चाहता है करीब से। लेकिन हुआ ऐसा कि जब वो मेसी स्टेडियम में आए तो उनके साथ एक बड़ी तादाद मकामी सियासतदानों की अदाकार थे और अहम शख्सियात थी जो उनको घेरे में लिए हुए थे। इस दौरान स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए जो वो रहे तो उनको कोई देख भी नहीं सका, क्योंकि लोग बड़े महंगे महंगे टिकट लेके वहाँ आए थे। तो उसके बाद वहाँ हंगामे शुरू हो गए। जब जूँ ही मेसी वहाँ से स्टेडियम से रवाना हुए तो मायूसी में लोगों ने वहाँ कुर्सियाँ फेंकनी शुरू कर दी, कुर्सियाँ बोतलें फेंकी स्टेडियम में और शोर शराबा होता रहा। इस दौरान एक हंगामा बर्पा हो गया। लोगों का कहना था कि वो 5,000 से लेकर 15,000 तक के टिकट खरीद कर लाए थे, यहाँ बैठे थे। और ख़ासकर 12,000 टिकट एक कॉमन रखा गया था। लोग लेके आए थे ये टिकट के मेसी को देखेंगे और इस इंटरनेशनल प्लेयर्स की यहाँ मौजूदगी में कोई तकरीब होगी, वो उसमें शरीक हो गए, सारे उसे देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेसी आए और जो उसी जुर्मट में जो 62 शख्सियात थी उनके जुर्मट में रहे, एक मुजस्मे का इफ्तिताह किया जिसके बारे में बताया जाता है कि ये मेसी का 70 फुट बुलंद मुजस्मा है। लेकिन जब वो मुजस्मे का इफ्तिताह करके चले गए तो बाद में लोगों ने मुजस्मे को देखा जिसको 45 लोगों ने मिल के बनाया था और 70 फुट बुलंद मुजस्मा है। तो उसको देखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो शोएब मलिक का मुजस्मा है। सोशल मीडिया पे भारतीय सार्फिन ने भी कहा कि मेसी ने अपने मुजस्मे के बजाय शोएब मलिक के मुजस्मे का भी इफ्तिताह कर दिया है। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये मेसी का नहीं शोएब मलिक का मुजस्मा है। तो देखने में अगर देखें तो वो मेसी बिल्कुल भी नहीं लग रहे, शोएब मलिक ही लग रहे हैं। बहरहाल इस बदनज़मी के बाद न सिर्फ भारत की जग सही हुई, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर एक अरसे बाद वहाँ आए थे। वो अगरचे एक और ग्रेट हॉल फेम के उस टूर पे आए हैं। इसके अलावा वो बम्बई भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, हैदराबाद भी जाएंगे। लेकिन उनका जो पहला कोलकाता में आज हाज़िरी हुई है वो सारी बदनज़मी का शिकार हो गई। भारत को खासी हज़ीमत उठाना पड़ी, जिसके बाद मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने वहाँ शायकीन से माज़रत की। उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह हो जाएगा। लेकिन बताया जाता है कि बाद में जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। और इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक मकामी जज है, उनकी क़यादत में एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी हैं और वो इसकी तहकीकात करेंगे कि ये सब कुछ क्या हुआ है। लेकिन जो होना था हो गया। पुलों के नीचे से जो पानी गुजरना था गुजर गया है। लियोनेल मेसी यहाँ से बड़े घबराए हुए निकले, क्योंकि हंगामे एकदम हो गए थे और उन्हें पहले सिक्योरिटी थ्रेट था। तो वहाँ से वो तो निकल गए और हंगामे हुए, ना कोई मेसी को देख सका ना कुछ हो सका और उल्टा वहाँ हंगामे बर्पा हुए।
اور بھارت کی جگ سائی ہوئی، وہ میسی صاحب وہاں سے چلے گئے، اب باقی 3 شہروں میں جائیں گے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پہلا جو ہوا وہ تو سارا بھارت کی اچھی خاصے وہاں ہنگامے کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں نے تماشا دیکھا کہ بھارت میں ایک انٹرنیشنل پلیئر گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا حشر کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی، وزیر دفاع ہیں وہ، اور خاص کر میڈیا کے کچھ اہم سینئر صحافی جیسے احمد میر صاحب بھی اور باقی بھی بہت سارے ایسے سینئر صحافی ہیں جو اب بار بار بتا رہے ہیں کہ فیض میر یہ بھی کرتے تھے، ان کو سزا ہوئی ہے، فیض میر سیاست کنٹرول کرتے تھے۔ خواجہ آصف نے تو آج یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جب متعلقہ جو دفاتر تھے لگتا تھا یہ پارلیمنٹ کے ہے ہی نہیں، آئی ایس آئی کے دفاتر ہیں، وہ اتنے اثر سو رکھتے تھے اور انہوں نے ساری سیاست کو گندہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر فیض میر اور اس عمران خان کا اسی طرح گاٹھ جوڑ جاری رہتا تو پتہ نہیں ملک کا کیا ہو جاتا، اور جتنی بھی ساری جو بد نظمی ہوتی تھی پوری پارلیمنٹ کنٹرول کرتا تھا فیض میر۔ اسی طرح کے قصے آپ یہاں سینئر صحافیوں سے، احمد میر صاحب بھی اس کی ایکسکلوسیو سٹوری بتاتے ہیں، اور بہت سارے صحافیوں سے آپ سنیں گے کہ فیض میر صاحب یہ بھی کرتے تھے، فیض میر صاحب وہ بھی کرتے تھے۔ سزا فیض میر کو ہو چکی ہے، ان کو اپیل کا حق حاصل ہے، وہ اگلے 50 دنوں میں یا 60 دنوں میں وہ اپیل بھی کر سکتے ہیں اپنی سزا کے خلاف، وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ اب بات آگے چلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ علامتی قسم کی سزا ہے، یا آگے سے اگر ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر علامتی ہوگی، لیکن اگر برقرار رہتی ہے تو پھر آگے بات چلتی ہے، اگر برقرار بھی رہتی ہے تو پھر بھی ایک مثال قائم ہو جائے گی۔ اب نہ صرف اس کی سیاست کی بات ہو رہی ہے، وہ سیاست میں مداخلت کی، اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، تو اب ایک مثال قائم ہونے کے بعد پیچھے بھی رستہ کھل جائے گا۔ اب اگر یہاں یہ سزا برقرار رہتی ہے تو توقع رکھی جا سکتی ہے کہ پیچھے آنے والے جو اور بھی لوگ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، ابھی تو ریٹائرمنٹ سے پہلے تو ممکن نہیں ہوتا پاکستان میں، لیکن اس کے بعد شاید وہ بھی احتساب کے دائرے میں آ جائے۔ لیکن بات جس پہ میں خواجہ آصف یا صحافیوں کی بات کر رہا تھا وہ ذرا اور طرح کی ہے۔ آپ دیکھیں ان کو سارے جو صحافیوں کو، خواجہ آصف کو، باقی وزراء کو، عطا طارر ہے، طلال صاحب ہے، باقی سب کو یاد آ گیا کہ فیض میسا یہ بھی کرتے تھے، انہوں نے سیاست مداخلت یہاں بھی کی تھی، انہوں نے 2018 کا الیکشن میں سارا دھاندلی کر دی تھی۔ لیکن اس سارے جو سناریوں میں آپ دیکھیں اس میں کہیں صحافیوں کو نہ ان وزراء کو یاد آتا ہے کہ 2024 کے الیکشن بھی ہوئے تھے، ان میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، اور 2024 کے بعد جو مداخلت ہے اس کا کیا ابھی تک صورتحال سامنے آئی ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ میں اس کی ترمیم دیکھی ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں اختیارات کو مزید مضبوط کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور سیاست میں مداخلت تو فیض میر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اب کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ایک خوف کا عالم ہوتا ہے پاکستان میں، جہاں جس طرح بات کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو ظاہر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب سب کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ بندہ ریٹائر ہو تو پھر وہ بات کرے، جیسے باجوہ صاحب کے خلاف ابھی باتیں ہو رہی ہیں اور مختلف طرف سے انہیں ملوث کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ فیض میر نے کیا تو باجوہ ملوث تھا، آرمی چیف تو وہ تھے۔ اب موجودہ جو مداخلت ہو رہی ہے، جب ہوئی ہے یا الیکشن چوری ہوا ہے، جو اس کے بعد جو سیاسی جماعتوں پہ خاص کر پی ٹی آئی پہ جو بندشیں لگی ہیں، جو ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، جو عمران خان گرفتار ہے، پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار ہیں، ان پہ مقدمے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ سب کو فیض میر کی 3 سال پہلے کی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن یہ سارے لوگ بھولے بیٹھے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی اور شاید جب یہ وقت گزر جائے گا اس کے بعد ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ ریت بن گئی ہے، بھٹو صاحب کی سزا کا ہی دیکھ لیں، کتنے زمانے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ اب اس کے بعد جب آپ فیصلے غلط کر کے اتنے عرصے بعد کہہ دیتے ہیں کہ فیصلہ غلط تھا تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو ہو چکا ہوتا ہے، جو ملک و قوم کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو یہ صورتحال اب بات کرتا ہوں میں، جو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے کے لیے آتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی یا باقی صوبائی وزراء پی ٹی آئی کے، وہ لوگ جو خیبر پختونخوا سے آتے ہیں منگل کو یا جمعرات کو آ کے یہاں ملتے ہیں۔ منگل کو تو زیادہ بہنوں کا ٹائم ہوتا ہے، کبھی وہ زیادہ یکجہتی کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جمعرات کو سیاستدانوں کے لیے انہوں نے ٹائم رکھا ہے۔ گرچہ ملاقات کرنے میں ابھی تک سہیل افریدی کامیاب نہیں ہوئے، بہنوں کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے خیبر پختونخوا سے ایک بڑی تعداد آتی ہے،
اور 2 مرتبہ تو رات کو بھی احتجاج کر چکے ہیں، ایک مرتبہ پوری رات کیا تھا، سہیل افریدی بھی بیٹھے تھے، دوسری مرتبہ بہنوں کے ساتھ جو ہزار یکجہتی کے لیے وزراء بیٹھے تھے، باقی سب بیٹھے تھے، جس میں شاہد خٹک کی ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور جو واٹر کینر کا استعمال کیا گیا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جو بیٹھنے آتے ہیں، احتجاج کرنے آتے ہیں، خیبر پختونخوا سے آنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے، اور یہاں جو پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، جن کو یہاں آنا بھی چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے، ان کی حاضری برائے نام ہوتی ہے۔ تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ اگر یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ کسی اور جیل میں، جس طرح باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کو کسی اور جیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، خواہ وہ سندھ میں کریں یا بلوچستان میں کریں یا پنجاب کی کسی اور جیل میں لے جائیں، تو پھر اس کا مطلب خیبر پختونخوا والے تو نہیں آئیں گے، تو کیا پنجاب والے انہیں پھر بھول جائیں گے؟ یہ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ پی ٹی آئی کو خاص کر جو قیادت ہے ان کو سوچنے کی بات ہے کہ کیا عمران خان کی جو قید کے خلاف یا ان کی جو قید تنہائی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنا، یا ان سے ملنے کی کوشش کرنا، یا ان کی رہائی کی بات کرنا صرف خیبر پختونخوا والوں کی ہی کام ہے، ان کا ہی کام ہے، باقیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جو مین قیادت ہے وہ تو سیاست کی حد تک تو پریس کانفرنس تو کرتے ہیں، لیکن ان کا جہاں بھی کوئی عمل دخل اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح کی اگر پوزیشن رہی تو یہ مشکلات مزید بڑھ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔